محترم روحینا صاحبہ تنزانیہ، السلام علیکم۔ آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے 5 سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب ظاہر ہے کہ مختصراً حاضر۔ آپ نے پوچھا سکرات کا حقیقی وقت کون سا ہوتا؟ دیکھیے، سکرات اسے کہتے ہیں کہ جب میت کا منہ بند ہو جائے، بولنے چالنے کے بالکل وہ لائق نہ رہے، تو اس وقت روح نکلتے وقت کا جو عالم ہے اس کو سکرات اور جان کنی کا وقت کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں آدمی بول لیتا ہے اور وہ چیزیں غیر معمولی اسے نظر آنے لگ جاتی ہیں جو ہم عام عادتاً نظر نہیں آتی۔ مثلا اس میں یہ اس لیے فرمایا کہ ایسے آدمی کے سرہانے کوئی بیٹھے تو وہ کلمہ شریف کا ورد کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس کے کان میں یہ آواز پہنچے تو وہ بھی یہ سن کر کے کلمے کا ورد کرنے لگ جائے۔ اور فرما اسے امر مت کرو، یعنی حکم مت دو کہ تو کلمہ پڑھ، اس لیے کہ وہ بہت بڑی اذیت کا ہوتا ہے۔ مان کہیں اس نے اگر منع کر دیا کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا اور خدا نہ خواستہ ایسے میں موت واقع ہو گئی تو اچھا نہیں۔ تو سکرات اس کو کہتے ہیں جو جان نکلنے کے وقت کا عالم ہوتا ہے۔ پھر آپ نے لکھا کیا یہ درست ہے کہ روح 3 یا 40 دن تک اس کے گھر میں رہتی ہے جہاں اس شخص کا انتقال ہوا؟ دیکھیے، حدیث شریف میں ہے کہ جب مسلمان کا انتقال ہوتا، فرشتے اس کی روح جب اس کے قالب یعنی اس کے جسم سے نکالتے ہیں تو جنت میں ایک مقام ہے جس کو علیین بھی کہتے ہیں اور اعلی علیین بھی اسے کہتے ہیں۔ وہ ایک مقام ہے جہاں مومنین کی ارواح رکھ دی جاتی۔ لیکن یہ کتابوں سے ثابت ہے کہ باوجود اس کے کہ مومن کی ارواح وہ علیین میں رکھ دی جائے، مگر اس کا دنیا سے اور قبر سے اپنے اعزاء سے بالکل تعلق ہوتا کہ کون اس کی غیبت میں یعنی اس کے پیٹھ پیچھے کیا کر رہا ہے، کون اس کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کیا نہیں کرتا، یہ سب اس کو اس روح کے تصرف کے ذریعے سے جو اس کے بدن میں ہوتی ہے اس کا علم ہوتا۔ مثال کے طور پر جیسے حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی آدمی قبر کے قریب سے گزرے تو مردہ اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی محسوس کرتا، اس لیے کہیں فرما دیا گیا کہ جب اس کے قبر والے کو اگر سلام کرو تو قبر والا تمہارے سلام کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا۔ ظاہر ہے کہ روح کے سبب ہی سے ہے۔ اس کی پوری تحقیق اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ایتان الارواح، اس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے، اور ایک ضخیم کتاب بھی اعلی حضرت کی اس مسئلے پر ہے، اور وہ روحوں کی دنیا کے عنوان سے چھپی ہے جو بڑی ضخیم ہے۔ تو روح سے متعلق ساری معلومات جو ہیں وہ اس میں مل جائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ ارواح جو ہیں وہ میت والے گھر یعنی اپنے اعزاء کے گھر آتی جاتی ہیں، ان کا تعلق رہتا ہے، اور وہ ہوتی علیین میں ہیں، لیکن ان کا تعلق بہرحال دنیا سے اور اپنے جسم سے بھی ہوتا کہ جو جسم اس کا مردہ بظاہر قبر میں پڑا ہوا اس سے بھی اس کا تعلق ہوتا۔ تیسرا آپ نے یہ پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کہ مردہ دفن کرنے کے تیسرے دن اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے؟ ہاں، یہ فرما دیا گیا کہ جب میت کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو 3 دن میں میت جو ہے وہ سڑ جاتی اور اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ یہ بھی بات درست ہے۔ چوتھا آپ نے پوچھا کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کے ذمے روزہ نماز باقی ہوں، اس کا فدیہ کتنا؟ دیکھیے، 1 روزے کا فدیہ 2.25 سیر آٹے کی قیمت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر گویا 11-12 روپے سیر اگر آٹا مل رہا ہے تو اس کا آپ حساب لگا لیے 2.25 سیر آٹے کی قیمت کیا ہوگی، اور یہ 1 روزے کا فدیہ۔ اسی طریقے سے اگر مرحوم کے ذمے کچھ نمازیں باقی ہیں تو 1 نماز کا فدیہ بھی اتنا ہی ہوگا جتنا روزے کا فدیہ، جس کو صدقہ یا فطرے کی رقم کہتے ہیں۔ یعنی 1 روزے کا فدیہ جو ہے وہ 2.25 سیر آٹا ہے۔ ابھی شمار کر لیجئے، جیسے کوئی پکا نمازی تھا، اگر وہ 20 دن بیمار رہا اور 20 دن بیماری میں نماز نہ پڑھ سکا تو آپ شمار کیجئے 1 دن کی 6 نمازیں، یعنی 5 تو فرائض ہو گئے اور چھٹا جو ہے وہ وتر، تو 1 دن کے 6 صدقے یعنی 6 روزوں کا فدیہ یا 6 فطرے کی رقم 1 دن کا عوض بنتا ہے۔ اس کو گویا ہیلہ اسقاط بھی کہتے ہیں، یعنی یہ کہ میت کے ذمے سے روزے اور نمازوں کا جو معاملہ ہے وہ ساقط ہو جائے، تو ہیلہ اسقاط کے نام سے فقہ میں اس کا پورا ایک باب موجود ہے۔
اب رہا یہ کہ برسہ برس کی اگر اس کی نمازیں ہیں تو ظاہر ہے کہ پیسہ زیادہ لگے گا، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ان روزوں کو جو اس نے نہیں رکھا، جو نمازیں نہیں پڑھی، تو اس فدیے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ جیسے کہ آپ نے پوچھا فدیہ کتنا ہے، تو ایک فدیہ 2.25 سیر آٹے کی قیمت ہے۔ پانچواں آپ نے پوچھا کیا خواتین قبرستان جا سکتی ہیں؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ایک پورا رسالہ لکھا خروج النساء، جس میں یہ موقف اختیار کیا کہ خواتین جو ہیں وہ نہ مزارات پر جا سکتی ہیں نہ قبرستان جا سکتی ہیں، خواتین